باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹا پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا ہے، امام صاحب پریشان ہے کہ دھوپ لگ رہی ہے، مقتدی کا پسینہ چھوٹ رہا ہے اور بچہ خاموش نہیں ہو رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا ہے، جنازہ کیسے پڑھائیں؟ ہاتھ جوڑ کر کے بولا کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، پہلے جنازہ پڑھانے دو۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب پہلے یہ تو پوچھو کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ تو امام صاحب کو حیرت ہوئی، اس لیے رو رہے ہو کہ باپ کا جنازہ اٹھا؟ کہ میں باپ کے جنازے پر نہیں رو رہا ہوں، میرے باپ نے مجھ کو ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، انجینئر بنایا، لیکن مجھ کو اتنی تعلیم نہیں دی مدرسے میں، مکتب میں، کہ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے میں آگے بڑھ کر کے امامت کر سکوں۔ میں باپ کے جنازے پر نہیں، اپنے تماشے پر رو رہا ہوں۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی مٹھی میں پیسہ لے کر کے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ مٹھی میں پیسہ لیا، اڑا کر کے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ بغل کا ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا، یہ بولتا توبہ توبہ استغفر اللہ، سوری میڈم۔ وہ آدمی بولا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے پہلے بچے کو مسلمان بنائیں گے، مکتب اور مدرسے کی تعلیم دلا کر کے انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ سنیے، 1 منٹ میں پیغام کو ختم کر دوں گا، لمبا نہیں کروں گا، بالکل مختصر میں۔ عورتوں اور مردوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ادھر مردوں کا پنڈال ہے اور بغل میں عورتوں کا پنڈال ہے۔ میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں عورتوں کے پنڈال میں سب سے اچھی عورت کون ہے، سب سے بری عورت کون ہے۔ گھر میں مصیبت آئی تو ہاتھ جھاڑ کر کے کہا کہ میرے گھر میں مصیبت ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی، ہر گھر میں مصیبت ہے۔ دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے۔ گھر میں راحت ہے، نہ خدا کی تعریف ہے، نہ شوہر کی تعریف ہے، نہ سسرال کی تعریف ہے، نہ سسر کی تعریف ہے، نہ ساس کی تعریف ہے، کسی کی تعریف نہیں۔ گھر میں جیسے ہی مصیبت دیکھا، سینہ تان کر کے سسرال والے کو تانا مارنا شروع کیا، اس سے تو اچھا میرے باپ کا گھر تھا، میرا خاندان تھا، میرے بھائی کا گھر تھا۔ دنیا کی سب سے بری عورت ہے۔ صندوق بھر کر کے کپڑا ہے، صندوق بھر کر کے برتن ہے، صندوق بھر کر کے جوتا چپل ہے۔ اب شوہر نے پوچھا کہ کپڑے ہیں اور کیا ہیں؟ 2-4 چیتڑے ہیں۔ چپل اپل ہے، کیا ہیں؟ 2-4 لیتڑے۔ برتن ارتن ہے، کیا ہیں؟ 2-4 ٹھیکڑے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ شوہر بدصورت ہے، بیوی خوبصورت ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ تم بھی جنتی ہو، میں بھی جنتی ہوں۔ تو شوہر بولا کہ جنت کی بات تو مرنے کے بعد ہے، تو دنیا میں کیسے بتا رہی ہے؟ کہا کہ قرآن سے ہی جنت کی بات مرنے کے بعد ہے، قرآن سے ہی دنیا ہی میں جنت کی بات ہے، میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تم کو خوبصورت بیوی ملی، تم شکر ادا کرتے ہو کہ مالک تو نے دیا، میں اس لائق نہیں تھا، تم شکر ادا کرتے ہو۔ مجھ کو بدصورت شوہر تم جیسا ملے ہو، میں صبر کرتی ہوں کہ میرے مقدر میں یہی تھا، تو میں کیا کر سکتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، تم شکر کرتے ہو۔ صبر اور شکر کرنے والے ہی کے لیے جنت ہے۔ لبوں پہ پیاس کی شدت ضرور رہتی ہے، پرائے جام پہ نیت ضرور رہتی ہے۔ ہزار عیش کے سامان لے لیے جائیں، ہزار عیش کے سامان لے لیے جائیں، ان عورتوں کو شکایت ضرور رہتی ہے، ان عورتوں کو شکایت ضرور رہتی ہے۔ آپ کے ماں باپ کی دعا ہم کو لگ جائے، نیکی کا سامان
ہم آپ کے لیے اسباب پیدا کرنے والے ہو جائیں. آخری پیغام 1 منٹ میں سنا رہا ہوں. ماں باپ کی خدمت کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ قبرستان میں نہیں ہیں, گلستان میں, پنڈال میں ہے, سسرال میں نہیں. ماں باپ کی خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. یہ بغل میں کٹیہار ہے. کٹیہار میں امر پالی چلتی ہے, تو یہاں سے لوگ دھان کاٹنے کے لیے پنجاب نکل جاتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں دھان کاٹ کر کے تو گھر میں فون کرتے ہیں, تو ماں باپ کو بھی خبر ہو جاتی میرا بیٹا آ رہا ہے. بیوی بال بچے کو بھی خبر ہے کہ ماں باپ ہمارے آ رہے ہیں, میرے والد آ رہے ہیں. بیوی کو خبر ہے کہ شوہر آ رہا ہے. لیکن جب رات ہو جاتی ہے امر پالی کو پہنچنے میں کٹیہار, اور آدمی کو صبح ہو جاتی ہے گھر پہنچنے میں, تو ماں باپ کھڑے کھڑے انتظار کرتے ہیں, بیوی بال بچے سب سو جاتے ہیں. یہ فرق ہے ماں باپ میں اور بیوی بال بچے. دوسرے نمونے کا بہت دھیان سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ماں باپ جب ناراض ہوتے ہیں اولاد سے تو گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں, لیکن صبح کو بھاگتے ہیں, شام میں آ جاتے ہیں. ماں باپ ناراض ہوئے بچے سے, چھوڑ کر کے بھاگے, اپنے گھر سے چھوڑ کر کے بچے کے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے. شام میں پھر لوٹ کر کے آ گئے, شام میں پھر خفا ہوئے, پھر بھاگ گئے. صبح کو لوٹ کر کے آئے, بیٹے نے پوچھا کہ ابا جب بھاگ گئے تو کیوں واپس آئے؟ کہ یار بھاگ تو گئے تھے لیکن تمہاری محبت نے ہم کو کھینچ کر کے پہنچا دیا. لیکن جب بیٹا ماں باپ سے ناراض ہوتا ہے تو گھر چھوڑ کر کے ایسا جاتا ہے کہ واپس کبھی نہیں آتا. کب آتا ہے واپس؟ جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو پھوٹ پھوٹ کر کے روتا ہے. اب مگر مچ کے آنسو بہانے سے کیا ہوگا, سانپ تو نکل چکا, لکیر پیٹ کر کے کچھ نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے شادی سے پہلے ماں باپ کو, شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے. بالکل صحیح ہے, 2-4 آدمی ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر وہ دیکھیے ابھی داماد بھی نہیں بنا ہے, اسی نے اٹھایا. رو رو کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں, مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں. جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں, دل میں تجھے چھپا لوں, او میرے لالا جا. تیرے لیے ہوں پاگل, آخر کو ماں ہوں تیری, جگ میں رہے تو زندہ, اجڑے نہ گود میری. ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لو, دل میں تجھے چھپا لو, او میرے لالا جا. او میرے دل کے ٹکڑے, او ممتا کے پیارے, سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے. سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے. کیوں ماں سے تو خفا ہے, آ میں تجھے منا لوں, آ میں تجھے منا لوں, دل میں تجھے چھپا لوں, او میرے لالا جا. ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ, قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی, یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی, بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام. یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا, روزی میں بھی برکت, اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی, مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی. یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ, قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. آپ کے ہاتھ پر بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, اور گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں ہوگا, گارنٹی ہے. مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں. لیکن آپ کو 2 کام کرنے. پہلا کام یہ کرنا ہے حلال کمانا. اگر حرام کماتے ہیں میں گارنٹی واپس لیتا ہوں.
اور دوسرا حساب سے خرچ کرنا ہے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے. پیسہ ہے نہیں، پیسے کو پانی کی طرح بہانا نہیں. اگر آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو بھائی واپس لیتا ہوں، واپس گارنٹی. اگر آپ 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے، 1 سال حساب سے خرچ کر کے دکھائیے، میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں، ہاتھ پر بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا. انشاءاللہ حلال کمائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے. جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. یہ LIC والے گھوم رہے ہیں، سمو گروپ والے گھوم رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں. سمو والے گھومیں گے، LIC والے گھومیں گے. آپ کو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے، ورنہ آپ کا ایمان چلا جائے گا. وہ آپ کے ہاتھ میں حرام ڈال دے گا. آپ کمانے والے ایک ہوں گے، پورا گھر کھائے گا. قصور ایک کا ہے، سزا سب کو ملے گی. سود کا پیسہ اتنا خراب ہے کہ 70 گنا ہوتے ہیں. اس میں سب سے چھوٹا گنا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اگر آپ حرام کما رہے ہیں، مسجد میں چندہ دے رہے ہیں، مدرسے میں چندہ دے رہے ہیں، غریب کو بھیک دے رہے ہیں، تو جانتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے خون میں اپنے پاک کپڑے کو دھو رہے ہیں. کپڑا اور ناپاک تو ہوگا، پاک نہیں ہوگا. ایک مثال سنا رہا ہوں. الیکشن ختم ہو گیا، اب الیکشن آنے والا ہے. تو رات کے اندھیرے میں جھولا میں پیسہ لے کر کے امیدوار جاتے، دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ چچا یہ 500 روپیہ رکھ لیجئے، ہم کو ووٹ دیجئے گا. اس کا بھی پیسہ پکڑ لیا. دوسرا آیا، اس نے کہا ہم کو ووٹ دیجئے گا، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، اس کا بھی پیسہ پکڑ لیا. جب سب لوگ پیسہ دے کر کے چلے گئے تو یہ کیا کہتا ہے، پیسہ تو سب کا پکڑیں گے، ووٹ مگر سب کو نہیں دیں گے، اسی کو دیں گے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے پیسہ پکڑنا ہی نہیں ہے، وہ حرام ہے. پیسہ پکڑنا ہی نہیں، ووٹ جس کو دینا دیجئے، لیکن پیسہ نہیں پکڑنا. ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے. برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے. برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے. کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی. یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی، سدا ہی فاقے کرتی تھی. جینا اس کو راس نہ تھا، پیسہ اس کے پاس نہ تھا. اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے، مڑ جاتی تھی ناکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے. جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تب کا پانی پیتی تھی. مرتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی. جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی، ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے. پیغام ختم ہو گیا. حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھ کر کے میں جوان کو ایک پیغام دوں گا، عورتوں تک پہنچوں گا. اس مشکل سے 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا. آپ لوگ سو کر کے سنیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خیر، آپ کا برابر امتحان ہو رہا. آپ پٹنہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، سیدھا رانچی جائیں گے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. بہت خوبصورت جلسہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کرتا ہے تو پوچھتا ہے کیا حال ہے. کیا کہتے ہو، جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو نیند چین سے آتی تھی، سکون سے سوتا تھا. اب جب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے تو آنکھ سے نیند اڑ گئی ہے، کہاں سے انتظام کروں گا، غریب آدمی ہوں. بیٹی کے لیے دولہا خریدنا پڑے گا، مارکیٹ میں دولہا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں. بیٹی بغل میں سن رہی تھی. اس نے محسوس کیا کہ بیٹی ہونا ہی جرم ہے. میرے باپ کو اتنی ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ میرے باپ کو رات میں میری وجہ سے نیند نہیں آتی. چوہے کی دوائی تھی، اس کو گھول کر کے کھا لیا. باپ تو زندہ اٹھا، لیکن صبح کو بیٹی کا جنازہ اٹھ گیا. بیٹی گنہگار نہیں ہے، سماج گنہگار. بیٹی کا باپ ادھر بیٹھا ہے، بیٹے کا باپ ادھر بیٹھا ہے. تو بیٹی کے باپ سے بیٹے کا باپ کہتا ہے سمجھی سب کچھ تو نیچے سے دے رہے ہیں،
मगर ऊपर से भी कुछ दे दीजिएगा। अब इसका दिमाग खराब हो गया, गाड़ी तो दे ही रहे हैं, पैसा दे ही रहे हैं, सामान दे रहे हैं, सब नगद दे रहे हैं, ऊपर से क्या मांग रहा है? तो बोलता है कि 100 गाड़ी लेकर के आएंगे, दोबारा खर्च दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुदा पर भरोसा करके गरीब की बेटी का हाथ उठाएंगे, अल्लाह माला माल कर देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजू का झोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। अभी दिसंबर खत्म हुआ, नया साल आया, मुसलमानों ने दारू पीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुहर्रम के मातम में मुसलमान जितनी दारू पीता है हर रिकॉर्ड को तोड़ देता, और जनवरी के जश्न में मुसलमान इतना दारू पीता है हर रिकॉर्ड को तोड़ देता। हमारा मुसलमान दारू क्यों पी रहा है? हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? ईसाई का त्यौहार है जनवरी का जश्न, मुसलमान दारू पी रहा है। शियों का त्यौहार है मुहर्रम का मातम, लेकिन सुन्नी दारू पी रहा है, मुसलमान दारू पी रहा है। क्यों पी रहा है भाई? 3 वजह से पीता है। पहली वजह क्या है कि दारू पीने की वजह से जो हलक के नीचे शराब आई, शर्मो हया निकल गई। उसको परवाह ही नहीं है कि कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शर्मो हया निकल गई, इसलिए दारू पी रहा, छोड़ नहीं रहा। दूसरी वजह, जब दारू बार बार पीता रहा, हलक के नीचे दारू उतरती रही, दिल से खौफे खुदा निकल गया। अब उसको डर ही नहीं है कि हिसाब देना है, उसको खौफ ही नहीं है अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इसलिए दारू पी रहा है। और तीसरी वजह जानते हैं क्यों? घर से टेंशन है, बीवी से टेंशन है, कारोबार से टेंशन है, सोचा दारू पी लेंगे टेंशन खत्म। लेकिन जब तक नशा था टेंशन खत्म, जैसे ही नशा उतरा फिर टेंशन सवार हो गई। अब उसने सोचा कि दारू से पीछा नहीं छूट रहा है, तो उसने जहर खा लिया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आज तो मुसलमान दारू नहीं छोड़ता, कल इस्लाम की बदौलत गैर दारू छोड़ दिया करते। एक ईसाई था, बोला कि मैं मुसलमान हो जाता लेकिन इस्लाम में दारू हराम है। तो बगल में एक आलिम थे, उन्होंने मंतिक से कहा कि तुम नए मुसलमान हो, दारू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, नए मुसलमान हो, दायां बायां पीते रहे। बड़ा खुश हुआ कि एक वक्त में 2 काम। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़ा मारूंगा, हाथ खींच लिया। उसके बाद सर पर हाथ रख करके बोलता, बेकार इस्लाम कबूल कर लिया, पैर को इस्लाम से निकाल लेते हैं। तो तलवार निकाल करके कहा 2 टुकड़े कर दे। तो मारे खुशी का कहता, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ईसाई था, दारू छूटती नहीं थी, मुसलमान हुआ, दारू हमेशा के लिए छूट गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर, ये 58-54 लोग हाथ उठाए, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं।
ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں۔ ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں۔ کہو اچھا یا خراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ ہوش مجھ کو رہے تو ستم گھیر لے، کئی دکھ گھیر لے، کئی غم گھیر لے، کئی دکھ گھیر لے، کئی غم گھیر لے۔ سہے کون یہ عذاب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ کوئی اپنا اگر ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے۔ کوئی اپنا اگر ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے۔ کسے دینا ہے حساب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ پیغام ختم ہو گیا۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں زحمت تمام۔ عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اپنی عورت کے گھر کی آبرو اور ایمان کی ہم خود حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک لڑکا ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ اس لڑکی نے سوچا کہ اس سے جان چھڑانا ہے، کہا کہ مجھ پر کیوں عاشق ہو، کہا شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت عمر کے پیچھے 40 روز ایک چلہ نماز پڑھو، اس کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اب حضرت عمر کے پیچھے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے سلام پھیر کر کے پوچھا کہ نیا آدمی کون ہے پہلی صف میں پڑھ رہا ہے؟ کہا حضور یہ مولا کا عاشق نہیں ہے، لیلا کا عاشق، کسی لیلا کے چکر میں آیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک چلہ اگر اس نے دل سے نماز پڑھ لی تو انقلاب آئے گا۔ جب ایک چلہ پورا ہوا اس لڑکی نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ ختم ہو گیا، پہلے میں عاشق لیلا کا تھا اب مولا کا عاشق ہو گیا۔ حضرت عمر نے سن کر کے کہا کہ واقعی نماز انسان کو ہر برائی سے روک دیتی ہے۔ لڑکی آگے آگے ہے، لڑکا پیچھے۔ تو لڑکی نے مڑ کر کے دیکھا کہ جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو لڑکا بولا میں عاشق ہوں۔ تو لڑکی نے کہا 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اوریجنل ہو یا ڈپلیکیٹ ہو۔ تو لڑکی نے کہا ارے میرے اوپر کیا عاشق ہو، میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، میری ارے کون آدمی ہے، میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ۔ اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے اس کو تاک جھانک کرنے لگا۔ لڑکی نے دونوں گال میں 2 تماچے ٹھوکے، کہا تم اوریجنل نہیں ہو، ڈپلیکیٹ ہو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گھر کی عورت کو گھر میں رکھیں گے، ایمان آبرو کی ہم خود حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کھلی پھرتی ہے جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہے، حفاظت سے ہماری مرغیاں ڈربے میں رہتی ہے۔ کھلی پھرتی ہے جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہے، حفاظت سے ہماری مرغیاں ڈربے میں رہتی ہے۔ بزرگوں کی شرافت کا دھرم رکھنے میں رہتی ہیں، ہمیشہ خاندانیوں رتے پردے میں رہتی ہیں۔ کھلا ایک آسماں دے ان کو اڑنے کے لیے مولا، تمناؤں کی چڑیاں خواب کے پنجڑے میں رہتی ہیں، تمناؤں کی چڑیاں خواب کے پنجڑے میں رہتی ہے۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں، جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ جلسہ ہوگا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ میلاد ہے، اگر بتی موم بتی جلا کر کے چراغی مرادی لیں گے 9 ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ بیٹھے، یہ میلاد جلسہ بن گیا۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ فانوس بن کے جس کی
حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جا کو رکھے سایہ مار نہ سکے کوئی بال نبی کا کر سکے سب جگ بیری ہو آمادہ یوں تو مجھ کو مٹانے پہ تھا جہاں لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں ناکام ہو گئی میرے ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال یا رب میرے قلم کو تو وہ روشنائی دے میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے میرے شعور و فکر میں ہے تیرا ہی ہے جمال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال چھوٹا سا جلسہ میلاد کا حوصلے سے جوان دعا تک کے لیے رکا ہوا میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تھوڑی دیر سننے کے لیے تیار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ مصیبت ہوگی آسمان کو سر پر اٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ صبر نہیں ہوگا خودکشی کر لیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جنازہ پڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں 3 سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال کہ اللہ امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر زیادہ مہربان ہے کس پر زیادہ مہربان ہے یہ میرا پہلا سوال ہے امیر پر زیادہ یا غریب پر زیادہ دونوں میں سے کس پر زیادہ خدا مہربان ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے مصیبت میں ایک آدمی ہے دوسرا آدمی خوشی اور راحت میں ہے کون کس سے بہتر ہے جو آدمی خوشحالی میں ہے وہ بہتر ہے جو مصیبت میں ہے بدحالی میں ہے وہ بہتر ہے دونوں میں بہتر کون ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے آخری سوال ہے ایک مسلمان سے کسریٰ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے دروازے پر کہا جب دربار نے پوچھا کہ میں معمولی آدمی ہوں اور جب میرے پاس کھڑے ہوئے تو کہا میں سردار ہوں ایسا کیا فرق ہے اس مسلمان نے کیا جواب دیا ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے دل کھول کر کے سنیں گے عمل کے ارادے سے سنیں گے انشاءاللہ 3 سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے بالکل مختصر وقت ہے 5 سے 10 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے عورتوں کی بڑی تعداد ہے ان کے حوالے سے 2-3 پیغام آپ کو دے دوں گا جلسہ آپ کا ختم ہو جائے گا خدا کس پر زیادہ مہربان ہے امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر زیادہ مہربان تو لکھا ہے کہ جب خدا کے پاس امیر آئے گا تو خدا پوچھے گا مال کے بارے میں کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا مال کے بارے میں خدا پوچھے گا امیر سے اور وہی غریب جب آئے گا خدا کے پاس تو خدا پوچھے گا حال کے بارے میں کیا حال ہے خیریت تو ہے خدا امیر سے زیادہ غریب پر مہربان ہے دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا ایک آدمی مصیبت میں ہے غم میں ہے پریشانی میں ہے دوسرا آدمی خوشی میں ہے راحت میں ہے عیش و آرام میں ہے دونوں میں بہتر کون ہے تو لکھا کہ جو خدا کی نعمت کے ساتھ ہے خوشی میں ہے آرام میں ہے وہ خدا کی نعمت کے ساتھ ہے اور جو مصیبت میں ہے وہ خود خدا کے ساتھ ہے اس کا درجہ بڑا ہے جو خدا کے ساتھ اس لیے مصیبت پر صبر کریں گے مایوس نہیں تیسرا اور آخری سوال تھا مسلمان سے پوچھا بادشاہ نے کہ تم دروازے پر دربان سے بولتے ہو کہ میں آدمی معمولی آدمی ہوں جب میرے سامنے کھڑے ہوئے تو تم نے کہا میں سردار ہوں یہ فرق کیوں ہے کہ حضور جب میں دروازے پر تھا تو میں واقعی معمولی آدمی تھا پردیسی تھا مسافر تھا واقعی معمولی آدمی تھا لیکن جب میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے سردار ہو گیا اب غور کیجئے کہ 5 وقت نماز اذان ہوتی ہے جب ہم خدا کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو ہماری شان کتنی بڑی ہوگی
ہاتھ اٹھائیے، آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی، صبح اتنی ہی رنگین ہوگی، غم نہ کر گر ہے بادل گھنیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، اب اکھڑنے کو ہے غم کا ڈھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، مسکراہٹ پہ بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ پیغام ختم ہو گیا، یہ مکتب کا جلسہ ہے، مکتب کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ شوق سے ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، تاجر بنائیے، جو بھی بنانا ہے بنائیے، پہلے مکتب اور مدرسے کی تعلیم دلا کر کے بچے کو مسلمان بنائیے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بے وقوف مدرسے میں انشاءاللہ۔ خیر ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہیں کہاں۔